بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی انسنگ ہیرو، لائق اعتراف و پذیرائی شخصیت، معمار صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر۔ کسی بھی تنظیم کو متحرک کرنے اور اس کے پیغام کو قریہ عام کرنے اور تنظیم کی شاخیں قائم کرنے والے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ اخلاص کے ساتھ کسی عہدے کی اور نام و نمود کی تمنا کیے بغیر صرف اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دے کر اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی پذیرائی کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان محمدی رحمہ اللہ کی بھی ایسی ہی نابغیر و گزار شخصیت تھی کہ جنہوں نے 1980 کی دہائی کے اواخر سے آج تک یعنی 30 برسوں سے زیادہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے ایک ادنا اور مستعد خادم کی حیثیت سے اعلیٰ کلمت اللہ کے اپنے فرض اور اپنے علم کا حق ادا کیا۔ صوبہ مہاراشٹر میں اہل حدیث مدارس نہ ہونے پر علماء اہل حدیث کا قحط الرجال تھا اور جماعت کی یہ حالت بڑی درگموں تھی۔ غیور اہل حدیث اپنی اپنی جگہوں پر اپنی سی کوششیں کرتے رہے۔ والد محترم شیخ محمد خلیل رحمہ اللہ بھی دیگر آئیان جماعت کے ساتھ بڑی کوششیں کی۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر قائم کی گئی اور وقتاً فوقتاً آل مہاراشٹر میٹنگیں بھی ہوتی رہیں اور صوبائی سطح کے اجلاس بھی ہوتے رہے، لیکن جماعت پر ایک جمود طاری رہا اور جماعت کو متحرک کرنے کی کوششیں اتنی بارآور نہیں ہوئی جیسا کہ ہمارے اکابر چاہتے تھے۔ اتر پردیش سے نقل مکانی کر کے آئے ہوئے علماء نے اپنے ذاتی کاروبار سے منسلک ہو کر اپنے آپ کو صرف مقامی مساجد میں خطبہ جمعہ تک محدود کر لیا تھا۔ والد محترم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے کچھ برسوں تک فیضی عبدالقیوم صاحب نے بڑی محنت اور مشکل اسفار کی صعوبتیں برداشت کر کے جو چند جماعتیں تھیں انہیں رابطے میں رکھنے کا کام انجام دیا اور بلا معاوضہ اپنی خدمات کو فرض عین سمجھتے ہوئے ادا کیا۔ جامعہ محمدیہ منصورہ سے فراغت کے بعد مولانا فضل الرحمان محمدی رحمہ اللہ جماعت سے منسلک ہوئے اور زائد از 30 سال انہوں نے اخلاص سے اور ہر طرح کی قربانی دے کر جماعت کو متحرک کرنے کا کارنامہ انجام دیا، اور یہ موقع ہے کہ ان کی ہمہ جہت کارکردگی کا تذکرہ کر کے تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر دیا جائے کہ ان کے حاسدین اور مخالفین بھی کچھ کم نہ تھے کہ جو ان کی محنتوں کو اپنی جھولی میں ڈالنے میں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں محسوس کرتے تھے۔ نمبر 1، خطبات جمعہ۔ شاذ و نادر ہی خطبہ جمعہ دینے سے محروم رہتے تھے، وگرنہ مالیگاؤں اور مہاراشٹر کی بیشتر مساجد اہل حدیث میں خطبہ جمعہ کے لیے لمبے سفر کی صعوبتیں بخوشی برداشت کر کے اپنے فرائض کو ادا کرتے تھے کہ جماعت میں بیداری پیدا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے حالات اور جماعت کی تنظیم کے مسائل پر گفتگو کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 2، دعوتی و تبلیغی اسفار۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کی شاید ہی کوئی اکائی اور جمعیت ہو جہاں وہ بغرض خطبہ جمعہ اور جمعیت کی تنظیم کے لیے سفر نہ کیا ہو اور ان کے یہاں اجلاس اور پروگرام کرنے میں ان کی رہنمائی نہ کی ہو، جبکہ ان کے شروعات کے دنوں میں آج کل کے جیسے سفر کی سہولتیں، موبائل اور دیگر سہولیات میسر نہ تھیں۔ نمبر 3، مقامی جمعیات کے انتخاب کو کامیابی سے ہمکنار کرنا اور صوبائی مجلس شورا کے قیام میں ان کی رہنمائی کرنا اور صوبائی انتخابی میٹنگ کا انعقاد کرنا۔ نمبر 4، صوبائی سطح کے اجلاس اور کانفرنسوں کا انعقاد کرنا
اور اس کے لیے پورے صوبے کا دورہ کر کے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنا، عوام اور علماء کرام کی حاضری کو یقینی بنانا، پوسٹرز وغیرہ اور خصوصی دعوت نامے پورے مہاراشٹر میں روانہ کرنا، اراکین شورا اور جماعت کی مقتدر شخصیات سے رابطے میں رہنا، اسٹیج مینجمنٹ اور علماء کی ترتیب کا نظم کرنا، بعد اجلاس کی رپورٹ تیار کرنا اور اخبارات میں عام کرنا۔ نمبر 5، منہج سلف کی ترویج و اشاعت کے لیے 15 روزہ اخبار اسلاف میں ایڈیٹر رہے۔ نمبر 6، فقہی مسائل کے حل کے لیے مجلس علماء اہل حدیث کا قیام کیا گیا اور ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی پہلے صدر ہوئے اور مولانا فضل الرحمان محمدی پہلے ناظم منتخب کیے گئے۔ نمبر 7، ائمہ اور دعات کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کرنا۔ نمبر 8، دارالقضاء کے لیے میٹنگ کا انعقاد کرنا۔ نمبر 9، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شورا کی میٹنگوں میں جماعت کی نمائندگی کرنا۔ نمبر 10، کل جماعتی تنظیم مالیگاؤں کی سرگرمیوں میں مشغول رہنا اور اس کے لیے ترجمان اور اسٹیٹس مین کی ذمہ داری نبھانا۔ بم بلاسٹ میں پھنسائے گئے اشخاص کی مدد کے لیے کل جماعتی وفود میں شریک رہنا، علاوہ دیگر ملی تنظیموں کے پروگرام میں جماعت کی نمائندگی کرنا۔ نمبر 11، تفسیر احسن البیان اردو سے مراٹھی ترجمے میں میرے یعنی ڈاکٹر سعید احمد فیضی اور رشید پٹھان سر کے ساتھ کم و بیش 3 سال تک باقاعدگی سے اس کی جانچ اور تصحیح کا کام انجام دینا۔ نمبر 12، مہاراشٹر کی مقامی جمعیات کے پروگرامز کی ترتیب اور انعقاد، ان کا گائیڈنس اور بذات خود شریک ہو کر کامیابی سے ہمکنار کرنا اور مہاراشٹر کے باہر کے پروگراموں میں بھی نمائندگی کرنا۔ نمبر 13، دہلی میں منعقدہ پروگراموں میں خاص طور سے تدریب کے پروگرامز میں شرکت اور بعض اوقات نظامت کے فرائض انجام دینا۔ نمبر 14، مصیبت اور آفات کے ہنگامی مواقع پر مہاراشٹر بھر سے ریلیف جمع کرنے کی مہم انجام دینا اور ریلیف متاثرہ علاقوں تک پہنچانا۔ نمبر 15، ملک بھر سے آنے والے مدارس و مساجد کے سفرا کے لیے توصیات جاری کرنا اور ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنا۔ نمبر 16، بیت المال کے فنڈ کے لیے مہاراشٹر میں ماہ رمضان میں دورے کرنا۔ اور کیا کیا یاد کیا جائے اور کیا کیا لکھا جائے؟ ان کی پوری جماعتی زندگی ایثار و قربانی سے عبارت ہے اور انہیں جماعت اہل حدیث کا معمار نہ کہا جائے تو یہ ان کے حق میں ناانصافی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ دیگر ارکان جماعت و نوجوانان اہل حدیث ان کے شانہ بشانہ رہے اور انہیں سیٹھ محمد خلیل فیضی خاندان کی سرپرستی حاصل رہی۔ ان کو جماعت میں ایک عزت اور ایک مقام حاصل تھا۔ پوری جماعت اہل حدیث مہاراشٹر ان سے واقف ہے، مگر جہاں اتنی محنت اور کام ہوتا ہے، ثمر آور درخت پر پتھر مارنے والے بھی رہتے ہی ہیں۔ میں نے جو سرخی لگائی ہے دی ان سنگ ہیرو کہ وہ ان پر صادق آتی ہے کہ ان کے حاسدین خوشنوا کی بدخواہی نے بہت سے اہل حدیث افراد کو ان سے بدظن کیے رکھا اور ان کی خدمات کا وہ اعتراف نہیں ہوا اور وہ پذیرائی نہیں ہوئی جو کہ ان کا حق تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ان کے لیے رہا کہ انہیں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے ناظم اعلیٰ کا عہدہ ملا۔ شروع دنوں کے پریشان کن حالات کے بعد عام اہل حدیث عوام کو حقائق کا پتہ چلا اور جمعیت پھر سے متحد ہو کر اپنی نشاطات کی طرف سرگرم ہو گئی، مگر یہ اللہ کی مشیت ہے کہ مولانا فضل الرحمان محمدی رحمہ اللہ ہم سے جدا ہو گئے اور ہم ایک ایسے امتحان میں ڈال دیے گئے کہ مولانا فضل الرحمان محمدی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چل کر جماعت کو صحیح راہ پر لگا کر اپنے فرائض
امر و نواہی کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ میری اور مولانا فضل الرحمان محمدی رحمہ اللہ کی تقریباً روز ہی ملاقات اور جماعت کے تعلق سے بات چیت رہتی تھی۔ وہ جیسے میرے گھر کے ایک فرد تھے۔ جماعت کے کاموں میں وہ میرا داہنا ہاتھ تھے۔ اپنے فرض کے تئیں انہوں نے کبھی بھی دن رات، سردی گرمی بارش کی پرواہ نہیں کی اور اپنی دیگر مصروفیات پر جماعتی کاموں کو مقدم رکھتے تھے۔ یہ میرے لیے اور جماعت کے لیے ایک بہت ہی صبر آزما اور امتحان کا وقت ہے کہ اب مستقبل میں ہم ایسا کہاں سے لائیں کہ انسا کہیں، جسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم سے دعا ہے کہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے، ان کے حسنات کو قبولیت عطا فرما کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب القبر سے بچائے، عذاب النار سے بچائے، انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کرے، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں بھی ان کی طرح دین کا کام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور آخر میں یہ کہ ان کے ساتھ کام کرنے میں، ان سے معاملات میں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔